بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اسلام کا ستون ہے اور جس نے اسے قائم کیا اس نے اسلام کو قائم کیا اور جس نے اسے ختم کیا اس نے اسلام کو تباہ کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ صحیح ہے تو اس کے باقی اعمال صحیح ہوں، اور اگر وہ خراب ہے تو اس کے باقی اعمال درست نہیں ہوں گے، برے ہوں۔ یہ احادیث اسلام میں نماز کی اہمیت اور اس کو نظر انداز کرنے کے نتائج پر زور دیتی ہے۔ نماز کے فوائد اور فضائل بے شمار ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے تعلق۔ نماز اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، جو ہمیں اپنی شکر گزاری، محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ نمبر 2، معافی۔ باقاعدگی سے دعا گناہوں اور غلطیوں کی معافی کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 3، رہنمائی۔ نماز زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، بہتر انتخاب کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ نمبر 4، امن اور سکون۔ دعا اندرونی سکون اور سکون لاتی ہے۔ نمبر 5، طاقت اور ہمت۔ نماز ہمیں زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت دیتی ہے۔ نمبر 6، تحفظ۔ نماز برائیوں اور نقصان دہ اثرات کے خلاف ڈھال کا کام کرتی ہے۔ نمبر 7، برکتیں اور خوشحالی۔ نماز ہماری زندگی میں برکت اور خوشحالی لا سکتی ہے۔ نمبر 8، روحانی ترقی۔ باقاعدگی سے دعا ہمیں روحانی طور پر بڑھنے اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 9، احتیاط اور یکجہتی۔ باجماعت نماز مسلمانوں میں برادری اور اتحاد کے احساس کو فروغ دیتی ہے۔ نمبر 10، احتساب۔ نماز ہمارے اعمال کے لیے ذمہ داری اور جوابدہی کا احساس پیدا کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز کے فوائد بے شمار ہیں اور ان کا مکمل تجربہ کرنے کے لیے نماز کا ایک مستقل معمول قائم کرنا ضروری ہے۔ نماز جسے نماز بھی کہا جاتا ہے، اسلامی نماز ہے جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ عبادات کرنے والے اور اللہ کے درمیان براہ راست تعلق ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازمی عبادت ہے۔ نماز دن میں 5 بار مخصوص اوقات میں ادا کی جائے۔ نمبر 1، فجر۔ نمبر 2، ظہر۔ نمبر 3، عصر۔ نمبر 4، مغرب۔ نمبر 5، عشاء۔ نماز میں جسمانی حرکات، آیات قرآن کی تلاوت اور دماغی توجہ ہوتی ہے۔ نماز کے اہم اجزاء یہ ہیں۔ نمبر 1، تکبیر، اللہ اکبر سے شروع۔ نمبر 2، قیام۔ نمبر 3، سورۃ فاتحہ اور دیگر آیات کی تلاوت۔ نمبر 4، رکوع۔ نمبر 5، سجدہ۔ نمبر 6، تہجد۔ نمبر 7، تسلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم۔ نماز کا ایک طریقہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور حمد کریں، بخشش و رہنمائی طلب کریں، خود نظم و ضبط پر توجہ کو فروغ دیں، عاجزی اور تابعداری اور احساس پیدا کریں، مسلم کمیونٹی سے جڑیں۔ یاد رکھیں، نماز اسلام کا ایک بنیادی پہلو ہے اور اس کی اہمیت اور فوائد بہت زیادہ ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کے 15 نتائج یہ ہیں۔ اس دنیا میں 6 نتائج۔ نماز نہ پڑھنے کے 15 نتائج یہ ہیں۔ اس دنیا میں 6 نتائج۔ نمبر 1، رہنمائی اور سمت کا فقدان۔ نمبر 2، اسلام کے ایک بنیادی پہلو کو نظر انداز کرنا۔ نمبر 3، ایمان اور روحانی تعلق کا کمزور ہونا۔ نمبر 4، گناہ اور نافرمانی کے امکانات میں اضافہ۔ نمبر 5، ضبط نفس میں کمی۔ نمبر 6، اللہ کی رحمت اور نعمتوں سے دوری۔ موت کے وقت 3 نتائج۔ نمبر 1، نماز کو نظر انداز کرنے پر ندامت اور پشیمانی۔ نمبر 2، زندگی کے آخری لمحات گزرنے میں دشواری۔ نمبر 3، نامعلوم اور احتساب کا خوف۔ قبر کے 6 نتائج۔ نمبر 1، اندھیرا اور انتہائی۔ نمبر 2، تنگی اور دباؤ۔ نمبر 3، عذاب۔ نمبر 4، ندامت اور ایک اور موقع کی آرزو۔ نمبر 5، نماز کی اہمیت کا ادراک۔ نمبر 6، تلخی اور غم۔ یاد رکھیں کہ یہ نتائج اسلامی تعلیمات اور روایات پر مبنی ہیں۔ ایک اور مسلمان کی زندگی میں
نماز کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، رہنمائی اور سمت کا فقدان۔ نمبر 2، اسلام کے ایک بنیادی پہلو کو نظر انداز کرنا۔ نمبر 3، ایمان اور روحانی تعلق کا کمزور ہونا۔ نمبر 4، گناہ اور نافرمانی کے امکانات میں اضافہ۔ نمبر 5، ضبط نفس اور ضبط نفس میں کمی۔ نمبر 6، اللہ کی رحمت اور نعمتوں سے دوری۔ موت کے وقت 3 نتائج۔ نمبر 1، نماز کو نظر انداز کرنے پر ندامت اور پشیمانی۔ نمبر 2، زندگی کے آخری لمحات گزارنے میں دشواری۔ نمبر 3، نامعلوم اور احتساب کا خوف۔ قبر کے 6 نتائج۔ نمبر 1، اندھیرا اور تنہائی۔ نمبر 2، تنگی اور دباؤ۔ نمبر 3، عذاب اور عذاب۔ نمبر 4، ندامت اور ایک اور موقع کی آرزو۔ نمبر 5، نماز کی اہمیت کا ادراک۔ نمبر 6، تلخی اور غم۔ یاد رکھیں کہ یہ نتائج اسلامی تعلیمات اور روایات پر مبنی ہیں اور ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے 15 اجر یہ ہیں: اس دنیا میں 15 انعامات۔ نمبر 1، گناہوں کی بخشش۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت۔ نمبر 3، زندگی میں رہنمائی اور سمت۔ نمبر 4، ایمان اور روحانی تعلق میں اضافہ۔ نمبر 5، ضبط نفس اور ضبط نفس۔ نمبر 6، امن و سکون۔ نمبر 7، برائی اور نقصان سے حفاظت۔ نمبر 8، کامیابی اور خوشحالی۔ نمبر 2، اچھی صحت اور تندرستی۔ نمبر 10، حکمت اور علم۔ نمبر 11، دوسروں سے عزت اور احترام۔ نمبر 12، اندرونی طاقت اور ہمت۔ نمبر 13، دل اور روح کی تزکیہ۔ نمبر 14، مسلم کمیونٹی سے رابطہ۔ نمبر 15، کنایت اور خوشی آخرت کے 3 انعامات۔ نمبر 1، جنت۔ نمبر 2، اللہ کا قرب۔ نمبر 3، ابدی خوشی اور مسرت۔ قبر میں 3 انعامات: روشنی اور آرام، توسیع اور آرام، پرامن آرام۔ قیامت کے بعد 3 انعامات۔ نمبر 1، آسان حساب اور احتساب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ نمبر 3، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونا۔ یاد رکھیں یہ انعامات اسلامی تعلیمات اور روایت پر مبنی ہیں اور ایک مستقل نماز کا معمول قائم کرنے کے لیے تحریک کا کام کرتے ہیں۔ ایمان کے اعلان کے بعد اسلام کا سب سے اہم ستون، پہلی عبادت جس کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے سوال کیا جائے گا، اللہ سے براہ راست تعلق بغیر کسی ثالث کے، بخشش، رہنمائی اور حفاظت کا ذریعہ، اللہ کا شکر ادا کرنے اور حمد کرنے کا ایک طریقہ، طاقت، ہمت اور الہام کا ذریعہ، خود نظم و ضبط اور خود پر قابو پانے کا ایک ذریعہ، عاجزی اور تواضع کا احساس پیدا کرنے کا ایک طریقہ، امت مسلمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق۔ یاد رکھیں نماز کے ثواب اور حیثیت صرف اس فرض تک محدود نہیں ہے اور اس کی اہمیت اور فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔